نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصنون دعاؤں کے چینل میں آج ہم نے جس ٹاپک کو چوز کیا ہے وہ ہے کرسمس ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس ٹاپک کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلا کوشچن جس جو ہمارے مائنڈ میں اکثر آتا ہے کہ واٹ از دا میننگ آف دا کرسمس، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ کوشچن کہ میری کرسمس ہم اپنے فرینڈس کو، نان مسلم کو بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور تھرڈ کوشچن اگر ہم کہہ دیں تو اس کے اوپر ہمیں پھر بعد میں کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا کہ ہمیں جیسے ٹیکنالوجی کا ایرا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو اڈاپٹ کرنے سے پہلے ہم اس کے پیچھے لاجک جاننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنے مذہب کو، بینگ اے مسلم، ہمیں اتنا اپنے مذہب کو لو کیٹیگری نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی بھی چیز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اپنے مذہب میں، تو ہمیں اس کے پیچھے، اس کی بیہائنڈ لاجک یا اس سے ریلیٹڈ جو ہے ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو واٹ از دا میننگ آف کرسمس؟ بیسیکلی جو کرسمس کی میننگ ہے وہ ہے کہ نعوذ باللہ ہم ان لوگوں کے ساتھ، نعوذ باللہ ہم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بیٹا ہوا ہے اور ہم مبارکباد دیتے ہیں، تو اٹس مین دیٹ کہ ہم ان کے ساتھ شہادت دے رہے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ اور جبکہ ہمارا ماننا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے۔ ہم رب کو گالی دینے والے کے ساتھ دیتے ہیں، شرم نہیں آتی اس مسلمان کو جو باپ اور ماں کو گالی دینے والے کے ساتھ تو پسند نہیں کرتا، اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں رکھتا، اور جو رب العزت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنے برے الفاظ سے ان پہ الزام لگاتے ہیں، تو ہم اس کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں، محض تصویروں کے لیے، محض دنیاوی مروت کے لیے ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ویری شیمفل فار us بینگ اے مسلم۔ ہمیں اس چیز کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر چیز کو اپنی لمٹس میں رہ کے کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے روٹین کی نمازوں کی بات کریں کہ 5 times a day ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں 17 ہم فرض ادا کرتے ہیں، اس کے بعد 12 سنتیں ہوں گی اور 3 وتر ہو گئے، تو 32 times ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اپنی نماز میں، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر جو ہے نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو ہر رکعت میں پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ، اور جس میں ہم بار بار ایک مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ، غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں ہر رکعت میں کہ اللہ رب العزت نہ ہی ہمیں یہودیوں کا راستہ دکھا اور نہ ہی ہمیں گمراہوں یعنی کہ عیسائیوں کا راستہ دکھا۔ اور سلام پھیرتے ہی ہمارا عقیدہ مختلف ہو جاتا ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ بن جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گمراہ بندے ہیں، ہم ان لوگوں کا ساتھ دے دیتے ہیں محض تھوڑے سے فائدے کے لیے، محض دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ نعوذ باللہ ہم ان لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ سورہ اخلاص میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بارے میں بہت پیارا انٹروڈکشن کرواتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ خود جنا گیا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے بہت پیارے انداز میں اپنے بارے میں بتایا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا کیوں بھی ہم مسلم ہیں اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات جو وحدہ لا شریک ہے، اور پھر اگر ہم ان ورڈ کا استعمال کریں گے جو میں بار بار اپنی زبان سے نہیں لینا چاہ رہی، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معافرت فرمائے، ہماری بخشش کرے، تو اگر ہم ان ورڈنگ کا یا اس وش ہم کریں گے کرسچنس کو،
تو یہ بہت بڑا ہم پر گناہ ہوگا. اچھا سیکنڈ پارٹ جو تھا کہ ہم اپنے وہی میں نے اس کو کیا کہ سیکنڈ کوشچن تھا اور سیکنڈ پارٹ جو ویڈیو کا تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ہم اپنے نان مسلم فرینڈس کو وش کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. بالکل بھی نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کے منع فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وحدہ لا شریک ہے. ٹھیک ہے، اب نہ ہم مروتاً کر سکتے ہیں، نہ مجبورتاً کر سکتے ہیں، اور نہ ہم جو ہے رواداری کے تعلق سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارے مذہب کی کون کون سی لمٹس ہیں، اور ہم اپنے لمٹس کو کراس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، سیکنڈ ریفرنس جو میں آپ کو قرآن سے دینے جا رہی ہوں وہ ہے سورہ مریم کا ریفرنس ہے. ٹھیک ہے، اور سورہ مریم کی جو ہے آیت نمبر 88 سے لے کے آپ کو جو ہے وہ 88 سے لے کے 93 تک جو ہے وہ آپ کو اس کا ریفرنس ہے. سورہ مریم جو ہے 16ویں سپارے کی صورت ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے ہم دیکھیں. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا رحمان اولاد رکھتا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، البتہ تم ایک بہت بھاری گناہ تک آ پہنچے ہو. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے. ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے. ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں وہ سب رحمان کے پاس غلام بن کر آئیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ کیونکہ ظاہر ہے ہم ان لوگوں کے سپورٹر، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ادھر سے ہم مسلمان ہیں اور وحدہ لا شریک پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اکیلی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم اپنے نان مسلمز دوستوں کے ساتھ مل کے ان کا سپورٹر بن رہے ہیں اور وہ اتنی بڑی غلط بات کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے رب کے بارے میں. صحیح ہے، تو ہم تو وہ مسلمان ہونے کے بلکہ انسانیت کے ناطے اگر کسی انسان کے کسی ماں باپ یا بہن بھائی یا کسی کو بھی گالی دے دی جائے تو وہ اس انسان سے ساری عمر بات کرنا پسند نہیں کرتا. تو یہ تو ہمارے رب کا معاملہ ہے اور رب العزت کی بات ہے، تو اس پہ آپ بلکہ دوسروں کو بھی بس سمجھائیے کہ یہ کہنا بہت گناہ ہے. آپ کی دوستی جو بھی ہے وہ ایک جگہ ہے، لیکن جہاں رب کو گالی دینے کا ہے وہ آپ نہیں دیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ گناہ جو ہم نے انجانے میں کیا، نادانی میں کیا، تو اللہ رب العزت معافی ہمیں دے دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے ان تمام گناہوں کی معافی دے دے جو ہم نے انجانے میں کیے اور ہمیں نہیں معلوم تھا، اور اب ہمیں جیسے معلوم ہو گیا. اور میری آپ سے دعا ہے اور آپ کی اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پہ، ان کے راستے پہ چلائے جن پہ انعام ہوا، نہ کہ گمراہوں کے، نہ یہودیوں کے، نہ وہ غضب کیے ہوئے لوگوں پہ، اور نہ ہی گمراہوں کے عیسائیوں کے راستوں پہ نہ چلانا. تو اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے. اور میری آپ سے آخر میں ایک گزارش ہے کہ جیسے کہ کیونکہ ہم بہت سے لوگ اس چیز کو بہت چھوٹی سی چیز سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی وش کر لینا چاہیے، تو آپ جو ہے ضرور ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں تک پہنچائیے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ ہم اللہ کے رب العزت کے ساتھ ذات کے ساتھ شرک ٹھہرا رہے ہیں اور ان کے سپورٹرز بن رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. تو آپ کوشش کیجیے گا اس کو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ ہمارے وہ تمام مسلمان بھائی جو ہیں اور وہ تمام نان مسلم بھائی بھی، شاید آپ کی چھوٹی سی کوشش جو ہے وہ کسی کو راہ راست پہ لانے کا سبب بنے اور آخرت میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے. اللہ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو، اور اپنی اس بہن کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.